بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید کے درس کے سلسلے کی جو باتیں آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ اللہ کی توحید کی دعوت دینے سے متعلق، اللہ کی توحید کو سیکھ لینے، اس کا علم حاصل کر لینے، توحید پر عمل کر لینے کے بعد توحید کی دعوت دینے کا، توحید کی طرف بلانے کا، شرک سے دور ہو جانے، شرک سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی دعوت دینے سے متعلق جو سبق، جو باب قائم کیا ہے مصنف نے، باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اس کی گواہی دینے کی طرف بلانا، اس کی گواہی کی طرف بلانا، دعوت دینا۔ اس سلسلے کی ایک دو مجلسیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں، جس میں قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 اور اس کے معنی، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر اور موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں اس کی تطبیق وغیرہ پر گفتگو آپ کے سامنے ہوئی ہے۔ آج جو آپ کے سامنے اس سلسلے میں باتیں پیش کرنی ہیں وہ اس آیت کریمہ سے مسائل ہماری سمجھ میں آئے، جو سبق ملا، جو درس ملا، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کرنی ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس آیت کریمہ کا سرسری طور پر ترجمہ کر لیتے ہیں اور بالکل اختصار کے ساتھ موضوع کو مربوط کر کے، جوڑ کر کے اگلی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے، قل، آپ کہیے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، علی بصیرہ، علم کی روشنی میں۔ تو یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں اور علم کی روشنی میں بلا رہا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، علم کی روشنی میں بلا رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی علم کی روشنی میں بلا رہے ہیں۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی عیوب سے، ہر طرح کی کمیوں سے، خامیوں سے، ہر طرح کے خلل سے، ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، بے عیب ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں نہ شرک کرتا ہوں اور نہ میں شرک کرنے والوں میں سے ہوں، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق نہیں، میں ان سے برات اور بیزاری کا اظہار اور اعلان کرتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ ہے، یہ اس کا سرسری معنی ہے۔ ہم نے، آپ نے اس آیت کریمہ کے سلسلے میں جو باتیں 2 ہفتے پیشتر پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا راستہ کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر داعی کو اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ وہ کس بات کی دعوت دیتا ہے، اس دعوت کا نام، اس کی وضاحت، اس کا پیغام اور اس کا ٹائٹل واضح ہونا چاہیے۔ کوئی دعوت پوشیدہ نہیں ہو، کوئی دعوت راز میں نہیں ہو، کوئی دعوت ایسی نہ ہو جسے ظاہر نہ کیا جا سکتا ہو، بلکہ ایک دم صاف ستھری دعوت ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ تو آپ کا راستہ کیا ہے؟ آپ بتلائیں۔ آپ کا راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید کے علم بردار ہیں، اللہ کی توحید کو سیکھتے ہیں، اللہ کی توحید کو سکھانے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانے کا کام کرتے ہیں۔ شرک غلط ہے، شرک باطل ہے، شرک کی تردید کرتے ہیں، اس کے دلائل آپ کو معلوم ہیں، ان دلائل کی روشنی میں لوگوں کو
آپ یہ بتلائیں کہ شرک باطل ہے، عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تنہا، جس میں کوئی ساجی نہیں، کوئی ساجیدار نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی مقابل نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی باپ نہیں، پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے تو اکیلا ہے، الواحد الاحد الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، ایک ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا راستہ ہے، تو آپ اس راستے پر رہیں اور اس راستے کو بتا کر کے لوگوں کو بلائیں۔ یہ ہمارا راستہ ہے بھائی کہ ہم اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے ذرے ذرے سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی گنجائش نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا راستہ ہے، اس میں کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ اب اگر ہم کہیں گے کہ ہم ایک اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، شرک کے خلاف ہیں، ہم شرک سے آگاہ کرتے ہیں، شرک سے ڈراتے ہیں، شرک کرنے والا دنیا میں سب سے زیادہ بدترین اور ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں جہنم اس کا ابدی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے تو لوگ ہم کو ہمارا بائیکاٹ کریں گے، لوگ ہم سے نفرت کریں گے، لوگ ہم سے دشمنیاں کریں گے، ہمارا رہنا دوبھر کر دیں گے، ہمارا کاروبار متاثر ہوگا۔ ہم کیسے یہ بات بولیں؟ پڑوسی سے تعلقات بگڑیں گے، سماج، محلے اور معاشرے کے لوگوں سے ہمارے تعلقات بگڑ جائیں گے۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کے دل میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ہونا ہی ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ جھگڑا نہ ہو، آپ چاہیں کہ ٹکراؤ نہ ہو، آپ چاہیں کہ کہیں لوگ آپ سے دشمنی نہ کریں، آپ چاہیں کہ آپ کی مخالفت نہ کریں، تو آپ کو توحید کی دعوت چھوڑ دینا پڑے گا۔ اگر توحید کی دعوت دینا ہے تو یہ ساری آزمائشیں آپ کو برداشت کرنی ہیں۔ اور ہماری اور آپ کی کیا قیمت ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے ان جلیل القدر انبیاء اور رسول علیہم الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، جنہوں نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی، جنہوں نے توحید کا علم بلند کیا، جھنڈا اٹھایا، تو انہیں مارا گیا، ستایا گیا، بے گھر کیا گیا، ان کو اپنے ذاتی وطن میں، گھر میں رہنا مشکل کر دیا گیا، انہیں ملک بدر کیا گیا، ان کی جان پہ در پہ لوگ ہو گئے، کیا کیا سلوک نہیں کیا گیا۔ تو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ توحید کی دعوت دیں گے تو ہمیں اس طرح کے معاملات سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا، یا ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے دوچار نہ ہونا پڑے، آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے، مشقتوں کا، مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ؟ کیا آپ کو غیرت نہیں ہے عقیدے کی؟ کیا آپ کو غیرت نہیں ہونی چاہیے توحید کے لیے؟ میرے بھائیوں، اگر یہی ہم نے سوچ لیا کہ نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آپ زندگی میں کبھی توحید کی دعوت نہیں دے سکیں گے، اور اس آیت کریمہ کا مصداق نہیں بن سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو طے کریں کہ ہمیں یہ بات کلیئرلی، واضح طور پر بتلانا ہے، بھائی ہم الحمدللہ قرآن اور سنت اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، جن کو سلفی کہا جاتا ہے، جن کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، جن کو فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، جن کو طائفہ منصورہ کہا جاتا ہے، جن کو اور بہت سارے صفاتی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ ہم کوئی چوری نہیں، کوئی رازدارانہ نہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، ایک دم صاف ہے اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام۔ اس کلام کو ہم کھل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہم سے، اللہ کے نبی کا فرمان ہم سے یہی گفتگو کرتا ہے، یہی اللہ کا کلام، یہی اللہ کے نبی کا فرمان۔ اس لیے ہم کوئی چوری نہیں کرتے، کوئی زیادتی نہیں کرتے، کوئی کسی طرح کا غلط سلوک کسی کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کی دھرتی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، ساری غذائیں، ساری روزیاں، ساری آشائشیں، ساری نعمتیں، سارا کاروبار، سارا امن و امان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، آپ کو بھی مل رہا ہے۔ تو اس بات کا حقدار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ سر اس کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے،
یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ اس لیے قبر پرستی شرک ہے، بت پرستی شرک ہے، اولیاء پرستی شرک ہے، غیروں کے سامنے سجدہ کرنا شرک اور کفر ہے، غیروں کے سامنے رکوع کرنا کفر اور شرک ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا کفر اور شرک ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے انبیاء، اولیاء، صالحین، بزرگان کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہمارا راستہ ہے میرے بھائیوں، اس راستے پر چلنا ہے تو آزمائشوں سے گزرنا ہے، یہی مشکل آئی ہے۔ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خالص توحید کی دعوت عام نہ ہونے کے راستے میں، خالص سنت کی دعوت نہ پھیلنے کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو نظریہ ہے وہ اپنا الگ بنا لیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ ہو ہمارے ذریعے سے جس کی وجہ سے بلا وجہ الجھن، تکلیف، نفرت، دشمنی، جھگڑا، ٹکراؤ، مار پیٹ کی نوبت آئے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے آج دیکھتے ہیں لوگ سمجھوتے کی بات کرتے ہیں، لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد کا معنی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں بھائی مل جل کر کے رہو، اتحاد کے ساتھ رہو۔ کیا مطلب؟ اتحاد کا معنی یہی ہوتا ہے کہ لوگ شرک کر رہے ہیں تو ان کو شرک کرتا ہوا چھوڑ دیا جائے، لوگ کفر کر رہے ہیں ان کو کفر کرتا ہوا چھوڑ دیا جائے، لوگ قبروں کو مزاروں کا سجدہ کر رہے ہیں ان کو قبروں کو مزاروں کا، قبروں اور مزاروں کا سجدہ کرتے ہوئے چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے کہ اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، مل جل کر کے رہنا۔ یہ مل جل کر کے رہنا نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، یہ سمجھوتا ہے، یہ دین کو، عقیدے کو بیچنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ سودے بازی ہے۔ اس کو دوسرا نام خوبصورت دے کر کے میرے بھائیوں اس کی حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ تو آج جو عام طور پر فضا بن رہی ہے، بہت سارے عقیدہ توحید اور سنت اور سلفیت کی راہ پر چلنے والے بھی اسی رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، اسی ہوا میں بہے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم توحید کا مسئلہ چھیڑیں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ سنت کا مسئلہ چھیڑیں، حالات ایسے نہیں کہ شرک کے خلاف بات کریں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ توحید کو کھل کر کے بیان کریں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ قبر پرستی، مدار پرستی کو شرک کہیں۔ میرے بھائیو ہمارا وجود کس لیے ہوا ہے اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ہمیں جان لینی، یہ پیغام بار بار اس لیے دہرانا ہے تاکہ اس کے سوا کوئی چیز ہمارے ذہن میں پہل نہ آئے۔ سب سے پہلے اگر کوئی چیز آئے تو یہی آئے کہ اس امت کو اللہ کی توحید خالص کا راستہ کیسے دکھایا جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کہ آپ یہ بولیے کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں ایک اللہ کی طرف، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی تنہا عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اس کے ساتھ کسی بھی شرک سے، کسی بھی طرح کا شرک کرنے سے بیزار ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا فرمایا؟ آپ یہ بھی کہیے کہ میں اسی کی طرف میں خود بلاتا ہوں علم کی روشنی میں، اور میرے پیروکار بھی علم کی روشنی میں سب اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ یہی کام ہم پیروکاروں کا بھی ہے، سارے متبعین کا۔ ہم اللہ کے نبی کے متبعین ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی کے پیروکار ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے افراد ہیں کہ نہیں، آپ پر اترنے والا قرآن ہماری کتاب ہے کہ نہیں، آپ پر اترنے والی سنت ہماری کتاب ہمارے لیے دستور حیات اور زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں اور میرے پیروکار جو میری اتباع کرتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے نبی کے متبعین ہیں، ہمیں یہی کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ دو کام کرنے، ساتھ ساتھ دو کام کرنے، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور علم کے ساتھ بلانا ہے، علم کے ساتھ، جذباتیت اور جہالت کے ساتھ نہیں، علم کی روشنی میں لوگوں کو بلانا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، اور یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ ہم خود علم توحید کی روشنی حاصل کر رہے ہیں، علم توحید سے مزید اپڈیٹ ہو رہے ہیں، علم توحید کے دلائل کو قرآن کی، سنت کے، سلف امت کے ہم الحمدللہ پڑھ کر کے مزید اپنے علم کے اندر مضبوطی حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم اس دعوت کو صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ ہے تیسری بات۔ چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہی تو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک کیا گیا تو عیب لگایا گیا، کسی بھی طرح کا شرک کیا گیا تو عیب لگایا گیا۔
عیب ہے، سب سے بدترین عیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے صفات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجی اور شریک بنا دیا جائے۔ سجدہ، رکوع، قیام، قومہ، طواف اور اس کے علاوہ دعا، اس کے علاوہ خوف، رجا، امید اور ساری عبادتیں، اس کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے اگر میرے بھائیوں اس میں خلل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہمیں ہر طرح کے عیوب سے پاک کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پاک کرنے کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ پانچویں بات، آخری بات وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو شرک نہیں کرنا ہے اور مشرکین سے اظہار بیزاری اور برات بھی کرنا ہے، سمجھوتے کی راہ نہیں نکالنی ہے۔ سمجھوتا اسلام میں جہاں تک ہے وہاں تک ہے، اس پر بات ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ آئیے ہم دیکھیں اس آیت کریمہ کا سرسری ترجمہ مزید آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا کیونکہ تھوڑا سا انقطاع ہو گیا 1-2 ہفتے کا، اس لیے تاکہ آپ کے سامنے یہ باتیں آ جائیں از نو، یہ بات آپ کے سامنے دہرائی گئی۔ آئیے ذرا سا ہم براہ راست پڑھتے ہیں اس آیت کریمہ سے کون کون سی باتیں معلوم پڑی۔ پہلی بات ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم پڑی کہ اللہ کے تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اس بات کی گواہی کی دعوت دینا یہی راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت آخری نبی آپ کا راستہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام آئے سب کا راستہ بھی یہی تھا۔ اب آپ کو بتاؤں میں، جو لوگ انسانوں کے بنائے ہوئے دھرموں پر عمل کر رہے ہیں، انسانوں کے یعنی خود کے بنائے ہوئے وضع کردہ ادیان مذاہب پر عمل کر رہے ہیں نا، کسی کو خدا بنا لیا، کسی کو رشی بنا لیا، کسی کو اغوا بنا لیا اور اس کے مطابق وہ چلنے لگے۔ دنیا کے اندر جو لوگوں نے دین دھرم بنا لیے ان کو ابھی چھوڑ دیں، ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو آسمانی دین کے فالوور ہیں۔ آسمانی دین یہودیت اور عیسائیت، تورات والے اور ایسے ہی انجیل والے۔ تورات اور انجیل والے آسمانی دین پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو اللہ کی توحید کی دعوت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو پہنچائی، قرآن کریم کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ایک لفظ آپ کو بار بار ملے گا۔ وہ لفظ کیا ملے گا؟ مصدقا لما بین یدی۔ کیا ملے گا؟ اپنے سے پہلے والوں کی تصدیق کرنے والا نبی ہے، اپنے سے پہلے والوں کی تصدیق کرنے والا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام تو آخری نبی رسول ہیں، ہم آخری امت ہیں، اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امتی، اس امت سے کے بعد کوئی امتی، ایسا کوئی معاملہ نہیں، یہی آخری امت ہے۔ اس نبی کی نبوت آخری نبوت، اترنے والی کتاب قرآن کریم آخری کتاب۔ اب اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جو نبی آپ کے پاس آیا ہے، جو کتاب آپ کے پاس آئی ہے، وہ نبی جو کتاب لے کر کے آیا، جو شریعت لے کر کے آیا، وہ اپنے سے پہلے والی شریعت کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وہ نبی پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ تصدیق کس چیز میں ہے؟ تصدیق کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یعنی اس کو سچ ماننا۔ تو اب تورات کی کس چیز کو ہم سچ مانتے ہیں؟ انجیل کی کس چیز کو ہم سچ مانتے ہیں؟ بالکل ہم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تورات میں اتارا، جو کچھ اللہ نے انجیل میں اتارا، ہماری کتاب قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی تصدیق کرتی ہے۔ دو طرح سے تصدیق، ایک تو توحید کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں پھیلایا، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں جو توحید کا عقیدہ پھیلایا، بالکل وہی سے ہی توحید خالص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری کتاب قرآن کریم بھی اسی کی دعوت ساری انسانیت کو دیتی ہے۔ رہی بات یہودیوں کے احکام و مسائل، شریعت جس کو دستور کہتے ہیں، قانون کہتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کھانے پینے میں کیا حلال، پہننے میں کیا حلال، شادی بیاہ کا کیا طریقہ، نکاح طلاق کا کیا طریقہ وغیرہ، بزنس میں کیا صحیح ہے کیا جو کچھ ہے، تو جو کچھ ان کی کتابوں میں تھا، ان کی شریعت میں تھا، جو اللہ کے نبی موسیٰ پر اتری جو شریعت، جو اللہ کے نبی عیسیٰ پر اتری شریعت،
ہم اس شریعت کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ بالکل برحق اور بالکل سچی شریعت تھی جو اللہ نے اتاری. بعد میں لوگوں نے تحریف کیا، یہودیوں کے احبار، ان کے بڑے علماء نے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے رہبان، ان کے پادریوں نے، عبادت گزاروں نے اپنے دین کے اندر خرد برد سے کام لیا، تحریف سے کام لیا، بدلا، الفاظ بدلا، معانی بدلا، تفسیر کو بدلا، بلکہ الفاظ کو گھما کر کے، ٹیڑھا کر کے، بگاڑ کر کے پڑھا تاکہ دوسرا معنی نکلے. کوئی بھی ایسا نکتہ نہیں جانے دیا جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی کتاب کو بگاڑنے کی کوشش کر سکتے ہو اور اسے کیا نہ ہو. تو تصدیق کرنے والی اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ جیسے موسیٰ نے توحید کی دعوت، عیسیٰ نے توحید کی دعوت علیہم الصلاۃ والسلام نے دی، بالکل اس دعوت کی تصدیق ہوتی ہے. یہ لوگ، ہماری کتاب قرآن کریم بھی توحید خالص ہی کی دعوت دیتی ہے، یہ لوگ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید خالص ہی کی دعوت دیتے ہیں. یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے. تو آخری نبی کی حیثیت سے کیا کہا یہاں پر؟ کہا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، توحید خالص کی دعوت دینا. اور ساتھ ہی ساتھ کس کا راستہ ہے؟ نبی کے پیروکاروں کا راستہ ہے، نبی کے متبعین کا راستہ ہے. متبعین، سچے متبعین، دعوے والے متبعین نہیں جو سچ مچ دعوے کی دلیل پیش نہ کر سکیں. دعوے دار بہت سارے ہوں گے، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو حوض کوثر ملا ہے. آپ کو حوض کوثر اعلان ہو گیا نا، ان اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. یعنی اتنا یقینی ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ایسے یقینی ہے کہ مل چکا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ حوض کوثر سے نوازے گا. اور آپ نے لمبی اس کی ساری تفصیلات بیان فرمائی تھی، اس میں نہیں جانا ہے. بتانا یہ ہے حوض کوثر پر اللہ کے نبی امت کے فرت بن کر کے رہیں گے. فرت کسے کہتے ہیں؟ پیش رو، آگے آگے. پوری قوم ابھی چل رہی ہے اور اگوا، پیشوا، امام ان سب سے پہلے پہنچ کر کے اپنی امت کا بطور مہمان، بحیثیت مہمان ان کا انتظار کر رہا ہے کہ میرے مہمان آئیں تو میں ان کا استقبال کروں گا. تو انا فرطکم علی الحوض، اللہ کے نبی نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رفت ہوں گا، تم سے پہلے پہنچا ہوں گا. اور تم جب آؤ گے تو میں تمہیں جام کوثر تمہیں دوں گا، اور جو ایک بار جام کوثر نوش کر لے گا لم یظمأ بعدہا ابدا، اس کے بعد کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی. آئیں گے امت کے سارے لوگ آئیں گے. انہی لوگوں کے بیچ میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو تھے تو آپ کی امت کے لوگ، لیکن انہوں نے آپ کی اتباع کا حق ادا نہیں کیا. آپ کی اتباع کا حق ادا نہیں کیا. اتباع کے بجائے کیا کیا؟ ابتداع کیا، بدعتیں نکال لیا. نبی کی سنتوں پر نہیں چلے بلکہ بدعتیں نکال لیا، نیا طریقہ دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، اجر کے نام پر. اب اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے، ان تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے. صرف بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی امتی، اللہ کے نبی کا بھی راستہ توحید کی دعوت دینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھی توحید کی دعوت، اور آپ کے متبعین اور سچے پیروکاروں کا بھی راستہ کیا ہے؟ توحید کی دعوت. تو اب آپ کے سچے متبعین نہیں، اتباع کے دعوے دار ہوں گے لیکن بدعتیں کرنے والے ہوں گے، وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد آئے گی. اب ظاہری حالت دیکھ کر کے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ہؤلاء امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کو بتلائیں گے اللہ کے نبی نہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں. آپ کی امت تو سچ مچ وہ ہے جو آپ کی متبع ہے، آپ کی پیروکار ہے، آپ کے ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا مشن لے کر کے چلتی ہے. یہ لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیں گے لوگ میرے پاس اور فیوزات، انہیں ایسے ہٹایا جائے گا، ایسے
ایسے ڈانٹ کر کے ہٹایا جائے گا جیسے اونٹ کے پانی پینے کے گھاٹ بنے ہوتے ہیں نا، تو ہر اونٹ والا، ہر آدمی جس کے پاس 10 20 50 اونٹ ہے، وہ گھاٹ بنا رکھتا ہے پانی پینے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صحرائی جانور ہے اور ریتیلے علاقوں میں چلنے والا، دھوپ کی سختی برداشت کرنے والا جانور، تو وہ پانی ڈیلی نہیں پیتا، وہ مہینے میں ایک بار پانی پیتا ہے، 15 دن میں ایک بار پانی پیتا ہے۔ کچھ ایسا اس کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے کہ پانی کی اچھی مقدار اس کے جسم کے اندر اکٹھا رہتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ لمبی مدت تک، ہم نے عرض کیا، ہفتہ، 10، 15 دن، مہینہ بھر بھی پانی پینے کی ضرورت اس کو نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعتیں ایجاد کرنے والے، اتباع کرنے کے بجائے ابتداء کرنے والے، بدعتیں ایجاد کرنے والے، ان کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں ایسے ہی دھکے دے کر کے ہٹایا جائے گا جیسے دوسرا اونٹ، دوسرے آدمی کا اونٹ ہمارے گھاٹ پر آ کر کے پانی پینے لگے تو ہم اس کو دھکے دے کر کے ہٹاتے ہیں، اس کی گردن موڑ کر کے کنارے کرتے ہیں، اپنے اونٹ کے جھنڈ کو لاتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھاٹ پر پانی پیے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے اونٹ کو دھکے دے کر کے گھاٹ سے ہٹایا جاتا ہے دوسروں کے، ایسے ہی ان کو ہٹایا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلایا جائے گا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے لوگ تو ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا اضافہ کر لیا تھا۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کی دنیا سے وفات پا جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں، سنت میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب سنیں گے اچھا یہ میری بدعت، میری سنت کی اتباع کرنے کے بجائے اللہ کے میری سنتوں کے بجائے بدعتیں ایجاد کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے سحقن، دوری ہو، دور ہٹاؤ، انہیں بھگاؤ یہاں سے۔ لمن غیر بعدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کر لیا تھا، جو دین اللہ نے۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ متبعین جو ہیں وہ واقعی اللہ کی توحید کی دعوت دینے کا کام کریں گے، جو مبتدعین بدعتی حضرات ہیں یہی اللہ کی توحید کی دعوت نہیں دیں گے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، دعویٰ بڑا لمبا، ہم ہی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے ہم ہی عاشقان رسول کہلانے والے، ان کے ہاں شرک کی قبر پرستی کی بھرمار ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا راستہ توحید کی دعوت ہے، اور آپ کے سچے متبعین اور پیروکاروں کا راستہ توحید کی دعوت ہے۔ بدعتیں کرنے والے یہ کہاں سے توحید کی دعوت دیں گے؟ بدعتیں کرنے والے، بدعتوں میں ڈوبے رہنے والے، بدعتوں کی راہ پر چلنے والے، بھلا کہاں سے توحید خالص کی دعوت دے سکتے ہیں؟ بھلا کہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے شیدائی اور متوالے ہو سکتے ہیں؟ دعوے کرنا آسان ہے، جذباتی باتیں کرنا آسان ہے، نبی کی سنتوں کو اور آپ کے مشن کو گلے لگانا یہ دعوے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عملی اور پریکٹیکل چیز ہے، جس کے لیے عملی شواہد اور دلائل مطلوب ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم پڑی؟ وہ یہ بات معلوم پڑی کہ اللہ نے فرمایا اعلیٰ بصیرہ، علم کی روشنی میں دعوت کا کام ہونا چاہیے۔ تو دوسری بات ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم پڑی کہ دعوت کا کام کرنے والا داعی جو ہوتا ہے نا، داعی یعنی علم والا، عالم جو ہو وہی دعوت کا کام کرے۔ جو دعوت کا کام کرنے کے لیے آئے وہ پہلے علم حاصل کرے، بصیرت پر ہو جائے، اس کے بعد وہ اس کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو کیا ضروری ہے؟ داعی پر ضروری ہے کہ وہ جس بات کی دعوت دے رہا ہے، جس بات کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، وہ اس کا علم رکھنے والا ہو۔ کس بات کی دعوت دے رہا ہے؟ کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ دعوت کس چیز کی ہے؟ اس بات کا اسے علم ہونا چاہیے۔ اور علم، بصیرت کا لفظ استعمال ہوا، بصیرت جانتے ہیں نا، بصیرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ، بصیرت گہرے علم کا نام ہے۔
گہرے علم کا نام ہے، گہرے ادراک کا نام ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کے دلائل سے، اس کے مسائل سے، اس کے حوالوں سے، اس کی فقہ کے ساتھ جاننے کا نام بصیرت ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کر لینے سے علم نہیں آتا، ادھر ادھر کی باتیں کر لینے سے بصیرت نہیں آتی۔ اگر یہ اتنا آسان چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ اعلان کرنے کے لیے جب کہا کہ اعلان کرو کہ میرا راستہ توحید کی دعوت دینے کا راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی تو ہیں ہی، رسول تو ہیں ہی، وحی کا سلسلہ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ نے جاری کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی سے یہ نہیں کہلواتا کہ آپ کہیے کہ میں علم اور بصیرت کی روشنی میں دعوت کا کام کرتا ہوں، تو علم اور بصیرت کی روشنی میں دعوت کا کام کرتا ہوں، یہ کہلوانا اس بات کی دلیل ہے کہ بصیرت کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ ہر ایرا گہرا کھڑا ہو جائے اور کہے کہ بس میں دعوت کا کام کروں گا اور میرے پاس علم ہے، میرے پاس نالج ہے۔ اس چیز کو علم نہیں کہا جاتا۔ علم نام ہے اللہ کے کلام کی آیات کا، علم نام ہے اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا، علم نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال و فرمودات کا، جیسا کہ اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابہ، علم نام ہے اللہ نے فرمایا، علم نام ہے رسول نے فرمایا، علم نام ہے صحابہ نے فرمایا، اس کا نام علم ہے۔ ادھر ادھر کے ہے نا فلسفے، ادھر ادھر کی لاجک، ادھر ادھر کی دانشوری، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، گھمانا، اس کا نام علم نہیں ہے بلکہ کلام ہے۔ یعنی اپنی لاجک اور دانشوری کے ذریعے سے کسی چیز کو پروف کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس بات کی دعوت دے اور جس بات سے منع کرے، داعی کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، بغیر علم کے یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا علی بصیرہ۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے معلوم پڑی، وہ یہ معلوم پڑی کہ دیکھو دعوت کا کام کرنے میں اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ اخلاص، للہیت، اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے لیے بلانا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے، نبی کی سنت کی طرف بلانا ہے۔ اس میں آدمی مخلص ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، اس دعوت کے پیچھے اور کچھ مقصد نہ ہو۔ اللہ کرے، کام کیا کرے؟ اللہ، دعوت کا کام اللہ، اللہ کی طرف بلائے۔ یہ بہت ہی کڑی شرط ہے اور بڑی ہی نازک شرط ہے۔ اس شرط کو پورا کرنا بڑا مشکل ہے، خاص طور پر آج کل کے میڈیا اور شہرت اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں رنگا رنگی کا جو دور ہے، دنیا دارانہ مادہ پرستانہ جو ماحول بنا ہوا ہے، جس وقت سستی شہرت بہت زیادہ لوگوں کا ہدف بن چکی ہے، ایسے موقع پر تو واقعی حقیقت میں یہ دعوت کے معاملے میں اخلاص بہت نازک کام ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ علماء کو، دعات کو اخلاص کی، للہیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف، اللہ کی طرف بلانے میں اخلاص ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب مصنفی کی زبان میں ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کا کام کرنے والا داعی اس کا کوئی مقصد نہ ہو سوائے اللہ کی رضا کے۔ بس جو دعوت کا کام کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، ممبر سے، اسٹیج سے، درس سے، مسند سے، کہیں سے بھی زبان قلم کا استعمال، میڈیا کے ذریعے سے دعوت کا کام جس پلیٹ فارم سے بھی کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہو؟ لا، کوئی مقصد نہ ہو اس کا الا وجہ اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے۔ اللہ میں لکھ رہا ہوں تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے، میں بول رہا ہوں تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے، میں بیان کر رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، میں مسائل کی رہنمائی کر رہا ہوں تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ اس مقصد کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا کہتے ہیں مثال کے طور پر مال کا حصول، مال کا حصول، دولت مند ہو جاؤں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست، سرداری، ریاست مل جائے، سرداری مل جائے، سب پیچھے پیچھے گھومیں اور ہم آگے آگے ایک قائد اور سردار بن کر کے سب کا اگوا بن جائیں، یہ مقصد نہ ہو۔ لوگوں کی تعریف مقصود نہ ہو، لوگ تعریف کریں، لوگ ستائش کریں، لوگ واہ واہی کریں، لوگ جگہ جگہ چرچا کریں، یہ مقصد نہ ہو، یہ مقصد نہ ہو۔ اور کیا؟ او دعوت، یہ بڑا اہم ہے،
او دعوت الی حزب او مذہب، یا ایسے ہی دعوت کا کام کرنے والا داعی، اس کا مقصد کسی فرقے، کسی پارٹی، کسی دھڑے کی طرف بلانا مقصد نہ ہو۔ اپنا جھنڈا بنا رکھا ہے، اس کی طرف بلانا، اس کو پروموٹ کرنا مقصد ہے۔ اپنا بینر ہے، اس کا چرچا کرنا چاہتا ہے۔ اپنی تھیوری بنا رکھا ہے، اس کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ اپنی کوئی جماعت یا اپنا کوئی دھڑا یا اپنا کوئی فرقہ بنا رکھا ہے، اس کے اپنے ایمز ہیں، اس کے اپنے اہداف ہیں، اس کے اپنے مقاصد ہیں، اس کے اپنے فیچرز ہیں، اس کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ ایسا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی مذہب کی طرف، نہ کسی مسلک کی طرف، نہ کسی سوچ کی طرف، بالکل نہیں۔ مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ اتنی کڑی شرط ہے نا، یہ آسان نہیں ہے۔ آیت کریمہ ہر فرقہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو اس کا حقدار بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، زیادتی ہے اللہ کے کلام کے اوپر، یعنی گویا کہ آیت کریمہ کو اپنے کام کا مصداق بنا لینا، اپنے آپ کو اللہ کے کلام کا مصداق بنانے کی کوشش نہیں کرنا۔ کس قدر زیادتی ہے رب ذوالجلال کی کلام پر۔ آج کیا حالت ہے، قرآن کریم کی طرف، قرآن کریم کا نام، سنت کا نام لے کر کے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس اللہ کی طرف نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کے اپنے اپنے فرقے ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی پارٹیاں ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے افکار ہیں، نظریات ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے، اس کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو۔ وہ رافضی چاہتا ہے کہ سب رافضی بن جائے، وہ خارجی چاہتا ہے سب خارجی بن جائیں، وہ دنگائی سوچ رکھنے والا چاہتا ہے سب دنگائی بن جائیں، ہماری طرف آ جائیں، وہ فتنہ فساد کو جہاد کا نام دینے والا چاہتا ہے سب ہمارے فیور میں ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ صوفی چاہتا ہے کہ سب صوفیت کی راہ پر آ جائیں، وہ دین کے قیام کے نام پر سیاست قائم کرنے والا چاہتا ہے کہ سب ہمارے سپورٹ میں آ جائیں، ہمارے فیور میں آ جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جب بات کہی جاتی ہے تو لوگ تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا مطلب اسلام میں سیاست نہیں ہے؟ کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے؟ سیاست کی تعلیم نہیں ہے؟ سیاست کے اصول و ضابطے نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، کون کہتا ہے اسلام میں سیاست کی تعلیم نہیں ہے؟ اسلام تو میرے بھائیوں جامع دین ہے، زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جس کی رہنمائی اسلام نے نہ کی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام میں سیاست کے اصول و ضابطے نہیں بتلائے گئے، بلکہ اسلام میں سیاست کے اصول و ضابطے بتلائے گئے۔ حکومت کیسے کرنا ہے، نظام کیسے چلانا ہے، فیصلے کیسے کرنے، کیسے، سب کچھ بتلایا گیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں سیاست ہے، اللہ کے دین میں سیاست کی تعلیم ہے، تو ہمیں سیاست اسلام کے اصولوں پر کرنا ہے، سیاست اسلامی ہونی چاہیے، اسلام کے اصولوں پر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کو سیاسی بنا دیا جائے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے۔ سیاسی اسلام اور اسلامی سیاست، اسلام میں سیاست ہے اور اس سیاست کی تعلیم کو اسلامی سیاست کہا جاتا ہے، لیکن یہ تو نہیں چاہتے لوگ، یہ چاہتے ہیں اسلام کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر لیں۔ تو اسلامی سیاست تو ہے، لیکن سیاسی اسلام دین کے نام پر کوئی نہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں، تو کسی فرقے، کسی پارٹی، کسی دھڑے کی طرف بلانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کی دعوت پہنچ جائے، اللہ کے بندے شرک سے بچیں، اللہ کے بندے اللہ کے نبی کی سنت پر آ جائیں، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر بدعت اور اپنی عقل پرستی، ہوس پرستی کی راہ سے دور ہٹ جائیں۔ اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، نہ دولت دنیا، نہ شہرت، نہ نام، نہ تعریف، نہ ستائش، نہ اپنی حزبیت، نہ اپنی پارٹی، نہ اپنا فرقہ، نہ اپنا بینر، نہ اپنا جھنڈا، بلکہ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی رضا کے لیے بلانا۔ یہ تیسرا۔ چوتھا کیا ہے؟ چوتھی بات جو ہمیں معلوم پڑی، دو تین باتیں اور ہیں، بالکل مختصر ہیں وہ۔ چوتھی باتیں معلوم پڑی کہ بصیرت جس کا تذکرہ آیا نا، یہ بصیرت یہ واجب ہے،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ بصیرت کی جو بات آئی ہے کہ بصیرت کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں، میرے متبعین دعوت دیتے ہیں، یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر علم اور بصیرت ہے تو ٹھیک ہے، علم اور بصیرت نہیں ہے تو چلو جاہل ہی دعوت کا کام کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ بصیرت کی شرط واجب ہے، فرض ہے۔ بصیرت کی شرط کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ بصیرت نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کیسے کر رہے ہیں؟ بصیرت کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اور ہمیں اللہ کے نبی نے اللہ نے کیا فرمایا؟ اور آپ یہ بھی کہیے میرے متبعین بھی۔ سوال پیدا، ہمارا نبی علم کے ساتھ دعوت دیتا ہے، تو اگر ہم علم حاصل کر کے دعوت کا کام نہ کریں گے تو نبی کے متبع پیروکار کیسے ہوں گے؟ نبی کا متبع ہونے کے لیے ضروری ہے جیسے نبی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہے، ایسے امتی بھی علم کی اور بصیرت کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کی طرف، دین کی طرف بلائے۔ تو یہ فرض ہے، واجب ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ توحید کی خوبصورتی محسوس کرو۔ توحید کتنا خوبصورت چیز ہے، کس قدر خوبصورت ہے، کس قدر حسن ہے، جمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں۔ کیسا ہے اللہ کی توحید میں حسن، کیسا ہے خوبصورتی، کیسی؟ بھلا اس سے زیادہ خوبصورتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ توحید میں اللہ جو ہمارا رب ہے، خالق و مالک ہے، معبود حقیقی ہے، ہم اس کو ہر طرح کے عیب سے پاک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کی توحید کی خوبصورتی کتنی ہے؟ اتنی خوبصورتی اللہ کی توحید میں کہ توحید کا کام اللہ کو عیب سے پاک کرنے کا کام ہے، اس کو بے عیب ثابت کرنے کا کام ہے، اس کو منزہ، مبرہ، پاک، شفاف کرنے کا کام ہے توحید۔ اس لیے توحید سے زیادہ خوبصورت چیز کون سی ہو سکتی ہے جو میرے اللہ کو، آپ کے رب کو، سارے میرے بھائیو ساری کائنات کے مالک و مولا اور معبود حقیقی کو ہر طرح کے عیوب سے، کمیوں سے پاک کرنے کا نام ہے توحید۔ اور اسی کے مقابلے میں چھٹی بات کیا ہے؟ چھٹی بات یہ ہے کہ شرک کتنا بدصورت چیز ہے۔ توحید کا حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی ہم نے سمجھی کیونکہ اللہ کو عیب سے پاک کرنے کا نام ہے، اور شرک کتنی بدنما چیز ہے، کتنی قبیح، کتنی گندی، کتنی بری چیز ہے یہ شرک۔ اس لیے کہ شرک میں اللہ پر عیب لگانے کا کام ہوتا ہے، اللہ کو گالی دینے کا کام ہوتا ہے، اللہ کا شریک، اللہ تعالیٰ کا ساجھی، اللہ تعالیٰ کا ہمسر، اللہ تعالیٰ کا مقابل، یہ ثابت کیا جاتا ہے اس کے اندر۔ اس لیے شرک بدترین چیز ہے، گندی چیز ہے، گھناؤنی چیز ہے۔ اللہ کا حق عبادت دوسرے کو دیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ عیب کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں یہ بھی معلوم پڑا نا اس آیت کریمہ سے کہ توحید کا حسن کتنا ہے اور شرک کا قبح یعنی اس کی برائی اور اس کی بدصورتی کتنی زیادہ ہے، کیونکہ توحید اللہ کو عیب سے پاک کرنے کا نام ہے اور شرک اللہ پر عیب لگانے کا کام ہے، مسبہ، برائی کرنا، گالی دینے کا کام ہے۔ آخری، ساتویں اور آخری چیز جو اس حدیث سے، اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم پڑی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ شرک نہ کرے، بلکہ مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مشرکین سے دور رہے، مشرکین سے دور رہے، بیزاری اختیار کرے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی قبر پر جاتا نہیں ہے، غیر اللہ کا سجدہ کرتا نہیں ہے، اللہ کے میرے بھائیوں، اللہ کی توحید کے سے بغاوت کرنے والے مشرکین کے ساتھ میں اس کا بڑا اچھا تال میل ہے، بڑا اچھا تعلق ہے، بڑی رواداری کی بات کرتا ہے، بہت زیادہ ٹالرنس کی بات کرتا ہے۔ اللہ کی آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں یہ اس بات کی گنجائش نہیں ہے، نہ تو ہمیں شرک کرنا ہے اور نہ ہی شرک کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ تال میل، دوستی، محبت اور ٹالرنس اور رواداری کی بات کرنا ہے، بلکہ ہمیں شرک بھی نہیں کرنا ہے اور شرک کرنے والوں سے نفرت، دوری اور ان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں شرک نہیں کرتا ہوں، بلکہ آپ یہ کہیے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں،
یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی تعلق اور لینا دینا بھی نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ تو بہرحال یہ چند مسائل تھے مختصر جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فوائد کو، ان اہم ترین فوائد کو اس آیت کریمہ سے جو ہمیں حاصل ہوئے، ہمیں واقعی جاننے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ دعوت اللہ کے باب میں 5-6 اصولوں پر مشتمل اللہ کے کلام کی بڑی عظیم الشان آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں دعوت کے جو اصول بتلائے گئے ہیں، اگر ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو جتنی بے اعتدالی، جتنا انحراف، جتنا ظلم اور جتنی زیادتی دعوت کے نام پر میدان دعوت میں چل رہی ہے، زبان سے، قلم سے، میڈیا سے، یہ ساری بے اعتدالیاں انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔